نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، جن و ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس وهم فیہا خالدون۔ درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد پر۔ صفات مومن کے موضوع پر عشر اربعین کی یہ 10ویں مجلس ہے، شب اربعین ہے، اور انشاءاللہ کل دن کی مجلس ہے، اور چونکہ ہم سب جس امام کے عہد حکومت میں زندگی گزار رہے ہیں وہ سرکار قائم آل محمد امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ذات والا صفات ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک تقریر ان کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے۔ وہ انشاءاللہ کل کی جو مجلس ہوگی دن کی، اس میں انشاءاللہ امام عصر کے بارے میں چند معروضات پیش کروں گا کہ کس طرح اس عہد غیبت میں ہماری وہ مدد کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں، کیونکہ وہی حاکم اعلیٰ ہیں، انہی کے سامنے ہم جواب دہ ہیں۔ وَلْيَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تم لوگ عمل کرتے رہو، ان قریب تمہارے عمل کو اللہ دیکھے گا، رسول دیکھیں گے، اور خاص اہل ایمان دیکھیں گے۔ تو جو خاص اہل ایمان ہے وہ کون ہے؟ ائمہ طاہرین ہیں۔ مولا علی کا دور ہو تو وہ، امام حسن کا دور ہو تو، یہاں تک کہ سرکار قائم کا دور ہے تو وہ، یہ ہمارے معاملات پر حاضر و ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ انشاءاللہ کل کی جو گفتگو ہوگی وہ مخصوص ہوگی سرکار قائم آل محمد کے بارے میں۔ جس عنوان کو شروع کیا گیا تھا اس میں چند باتیں سورہ مومنین کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومنین وہ ہیں کہ جو نماز خضوع خشوع سے پڑھتے ہیں، ایسے نہیں کہ گنڈے دار بسیوں چل تو چل میں آیا، نہیں، نماز خضوع خشوع کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے اپنا دامن بچاتے ہیں۔ لغویات سے کیا کام ہے مومن کا؟ مومن کا کام لغویات سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ مال بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بدن بھی ادا کرتے ہیں۔ فطرے کو زکوٰۃ بدن کہا گیا ہے، باقی جو 9 چیزیں ہیں ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ سونا، چاندی، گائے، بیل، گائے، اسی کے ساتھ بیل شامل ہے، گائے، اونٹ، بکری، کھجور، کشمش، جو، گیہوں،
یہ 9 چیزیں ہیں، یہ 9 چیزیں ہیں جن میں ایک مقدار کے مطابق زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ غلہ اگر 22.5 من سے زیادہ آ جائے، کھجور 22.5 من سے زیادہ آ جائے، کشمش 22.5 من سے زیادہ آ جائے، بکریاں 40 سے زیادہ ہوں، گائے 30 یا اس سے زیادہ ہو، اونٹ 5 یا اس سے زیادہ ہوں، سونے اور چاندی کے سکے اگر ایک خاص مقدار میں انسان کے پاس ہوں، ان سب پر زکوٰۃ واجب ہے۔ وَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، یہ وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ وَهُمْ عَلَىٰ فُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اپنے عفت کی حفاظت کرتے ہیں، سوا جو جائز راستے ہیں ان کے علاوہ اپنی پاک دامنی کو بچاتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ کس طرح انہوں نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کے لیے سب کچھ کر ڈالا۔ محل کے 7 دروازے بند کر کے ان کو روکا گیا تھا، مگر انہوں نے پوری چھلانگ لگا کر ہر دروازے کو توڑ دیا تاکہ محفوظ رہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ الغار ہوئی ان پر تو خدا تعالیٰ سے درخواست کے پالنے والے مجھے جیل میں ڈال دیے، میں جیل میں رہوں مگر کردار پر کوئی حرف نہ آنے پائے، یہ ہے عظمت۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، جو امانت رکھی جائے اس کو اسی طرح ادا کر دیتے ہیں، جو عہد و پیمان کرے اس کو پورا کرتے ہیں۔ پھر آگے چل کے نماز کا دوبارہ تذکرہ، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اول وقت ادا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ میں اس نماز کو ضائع نہ ہونے دوں، ورنہ یہ روز محشر مجھ سے شکایت کرے گی، تم نے مجھے ضائع کیا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ وہ ہیں جو فردوس، جنت الفردوس کے مالک بننے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اہل ایمان کی یہ صفات جو ہیں وہ صرف اسے نہیں کہ قرآن میں اللہ نے لکھ دیا، پیغمبر نے اس کی تشریح سمجھا دی، آل محمد نے اس کی وضاحت کر دی، صرف اس سے نہیں ہے کہ ہم کتابوں کے اندر موجود ہیں، یہ قرآن رکھا ہے اس میں ساری صفات موجود ہیں، یہ تفاسیر رکھی ہیں ساری صفات موجود ہیں، یہ آل محمد کے ارشادات کا مجموعہ رکھا ہے اس میں ساری تفصیلیں موجود ہیں۔ یہ صرف اس لیے نہیں کہ انسان ان کو دیکھے کہ ہاں بھائی سب کچھ رکھا ہوا، نہیں، ان کو اپنی زندگی اپنانے کی کوشش کریں تاکہ ہم باقی ویسے بن جائیں جیسے ہمارا امام چاہتا ہے، جیسے خدا چاہتا ہے، جیسے رسول چاہتے ہیں۔ اور اس کے لیے عمل کی زندگی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ایک بات جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی لوگ ہیں جو فردوس کے مالک بنیں گے۔ تو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جنت مفت کی چراگاہ نہیں ہے کہ جو چاہے منہ اٹھا کے چلا جائے، نہیں، اللہ نے اس کے لیے راستہ معین کیا، یہ صفات معین کی ہیں کہ جو ان پر عمل کرے گا وہ مالک بنے گا۔ ہم اپنی زندگی میں جائزہ لیتے رہیں، غور کرتے رہیں کہ ہم کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ ایررز ہیں، ان ایررز کو دامن حیات سے کھرچ دیں، پھینک دیں۔ قرآن مجید نے سورہ مومنین میں کہا قد افلح، پھر سورہ اعلیٰ میں کہا قد افلح، پھر سورہ والشمس سے کہا قد افلح، مگر سورہ والشمس اور سورہ اعلیٰ میں تھوڑا فرق ہے، یعنی مراحل بیان کیے گئے، مراتب بیان کیے گئے۔ سورہ اعلیٰ میں بیان ہوا قد افلح من تزکا، کامیاب ہے یقیناً وہ مومن جو اپنے آپ کو پاک رکھے۔ سورہ شمس میں کہا قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ بھی کامیاب ہے جو اپنے آپ کو پاک کر لے۔ تو پہلی بات جو سورہ اعلیٰ میں کہی گئی تھی کہ یقیناً کامیاب ہے جو اپنے آپ کو پاک رکھے، تو یہ تو پہلی بات ہے کہ انسان حتی الامکان کوشش کرے میں اپنے آپ کو پاک رکھوں، میری نگاہیں پاک ہوں، خیانت نہ کریں، میری زبان پاک ہو، کسی خلاف نہ کھلے، میری سماعت پاک ہو، کوئی غلط بات نہ پہنچے، میرے ہاتھ پاک ہوں، کسی پر ظلم نہ ڈھائیں، میرے پیر پاک ہوں، غلط جگہ نہ جائیں، میرا دل پاک ہو، کینہ و کدورت نہ آنے پائے، میرا دماغ پاک ہو، غلط خیالات کا مرکز نہ بننے پائے۔
یہ تو اولین مرحلہ ہے، منزل ہے. یقیناً اللہ کا انعام ہے اگر کسی پر یہ نعمت حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس نے ہمیشہ پاک رکھا. لیکن اگر کارگاہ حیات میں بہت سے مراحل آتے ہیں، انسان کا نفس آلودہ ہو گیا، تب اس کے لیے راستہ موجود ہے. قد افلح من زکا، کامیاب وہ بھی ہے کہ جو اپنے آپ کو پاک کر لے. ظاہر ہے کہ پاک رکھنے اور پاک کرنے میں ایک بنیادی فرق ہے. پاک رکھنے میں صرف توجہ کافی ہوتی ہے، پاک کرنے میں کچھ کرنا پڑتا ہے. پاک رکھنے میں گناہ سے بچتا رہوں، یہ پاک رکھا میں نے آپ کو، اپنے آپ کو. لباس پہنے ہوا ہوں، جس جگہ نجس پانی گزر رہا ہے وہاں سے اپنے دامن کو بچا لو، گزر جاؤں، پاک رکھا میں نے. لیکن اگر میری غفلت کی بنا پر یہ دامن کسی نجس پانی سے ٹچ ہو گیا، اب ضروری ہے کہ میں اس کو پاک کروں، پاک پانی حاصل کروں، مباح پانی حاصل کروں، مباح جگہ حاصل کروں، شرائط کے ساتھ اس کو دھوؤں، نچوڑوں، سکھاؤں، پھر قابل استعمال بناؤں. اسی طرح اگر نفس آلودہ ہو گیا، گناہ میں پڑ گئے، تو پھر ضروری ہے کہ ہم اس کو پاک کرنے کی کوشش کریں. اور یاد رکھیں، یہ گناہ میں انسان خود بخود نہیں ملوث ہوتا ہے کہ بس گناہ ہو گیا. جیسا کہ ایک شخص آیا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا مولا گناہ تو ہو ہی جاتا ہے. گناہ ہوتا نہیں ہے، انسان کرتا ہے گناہ، ہونے کا مطلب خود بخود ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا. تو اس نے کہا مولا گناہ تو ہو ہی جاتا ہے. مولا نے کہا کہ 5 باتیں انجام دے دو، 5 باتوں کو اپنے اختیار میں لے لو، پھر جو چاہو گناہ کرو. خوش ہو گیا، گناہ کی چھٹی مل رہی ہے، سرٹیفکیٹ مل رہا ہے. اور سرٹیفکیٹ بھی کون دے رہا ہے؟ جو جوانان جنت کے سرداروں میں بڑا سردار ہے. 2 سردار ہیں جوانان جنت کے، الحسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. تو امام حسن بڑے ہیں، وہ بڑے سردار ہیں، امام حسین چھوٹے ہیں، وہ چھوٹے سردار ہیں. تو امام نے کہا کہ 5 باتیں اپنے اختیار میں لے لو، پھر جو چاہو کرو، جو چاہو کرو، جتنے چاہو گناہ کرو. بہت خوش ہو گئے. عام تو بولو گناہ کی بات سے بہت خوش ہو جاتے ہیں، بہت خوش ہو جاتے ہیں. حج کے دنوں مجھے ہمیشہ تجربہ ہوتا ہے، ہر سال 25 باتیں احرام کی حالت میں منع ہیں. آئیں گے، پوچھیں گے مولانا صاحب یہ کام جو ہوا میں نے کیا، اس میں کفارہ تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، کفارہ نہیں ہے، کہ گناہ ہے. اچھا گناہ ہے، گناہ ہلکی چیز سمجھتے ہیں، کفارہ بڑی چیز سمجھتے ہیں. حالانکہ جس شخص نے 6-7 لاکھ یا کم زیادہ حج کے لیے خرچ کیا ہے، اس کے لیے 3-4 ہزار کا سوکھا سا جانور خرید کے ذبح کر دینا کیا مشکل ہے؟ کفارے میں اتنی کافی ہے کہ آپ ایک سوکھا سا جانور لے لیں، بس اتنا کافی ہے کہ وہ زندہ ہو، لوٹا لنگڑا دبلا پتلا کنکٹا جیسا ہو، بس ایک شرط ہے کہ زندہ ہو. آپ اسے لیں، ذبح کریں، خدا کے راہ میں دیں. تو یہ لوگ اس معمولی رقم کے جانور کو مشکل سمجھتے ہیں، اللہ کے گناہ کو آسان سمجھتے ہیں. جبکہ اللہ کا گناہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اللہ کو ناراض کیا، رسول کو ناراض کیا، مولا کائنات کو ناراض کیا، اہل بیت طاہرین کو ناراض کیا، اللہ کے سارے نیک بندوں کو ناراض کیا. تو اس نے بھی کہا کہ مولا گناہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ 5 کام کر لو، پھر جو چاہو گناہ کرو. بہت خوش ہوا. کیا گناہ تو بس اب سرٹیفکیٹ مل رہا ہے فرزند رسول کی طرف سے، جوانان جنت کے سردار کی طرف سے. امام نے کہا 5 باتیں ہیں. پہلی بات، جو زمین اللہ نے پیدا کی اس میں سے نکل جاؤ. کسی ایسی زمین پر جا کر رہو جو اللہ نے پیدا نہ کی ہو، پھر وہ جو چاہو گناہ کرو ٹھاٹ کے ساتھ. یہ تو اللہ کی زمین ہی نہیں ہے، میں جو چاہوں کروں. دوسری بات، جو رزق اللہ نے پیدا کیا وہ مت کھاؤ. کوئی ایسا رزق کھاؤ جو اللہ نے پیدا نہ کیا ہو. تیسری بات، جب موت کا وقت آئے تو اکڑ جانا، کہنا کہ مجھے تو نہیں جانا ہے، پھر جو چاہو گناہ کرو. جس ہوا میں سانس لے رہے ہو اس ہوا میں سانس مت لو.
کسی ایسی ہوا میں سانس لو جو اللہ نے نہ پیدا کی، پھر جو چاہو گناہ کرو۔ پانچویں اور آخری بات، جب فرشتے عذاب تمہیں جہنم کی طرف لے جانے لگیں تو اکڑ جانا، کہنا کہ مجھے تو نہیں جانا، پھر جو چاہو گناہ کرو، کہنے کہ مولا اس میں سے کون سی بات میرے قابل قادر ہو؟ جس زمین پر ہوں وہ اللہ کے پیدا کردہ، جس ہوا میں سانس لوں وہ اللہ کے پیدا کردہ، جو رزق کھاؤں وہ اللہ کا پیدا کردہ، نہ میں فرشتے موت کو روک سکتا ہوں، نہ فرشتے عذاب کو ٹال سکتا۔ تو امام نے فرمایا پھر تمہیں شرم نہیں آتی؟ رہتے ہو اللہ کی زمین میں، سانس لیتے ہو اللہ کے پیدا کردہ ہوا میں، کھاتے ہو اللہ کا پیدا کردہ رزق، مجبور اتنے ہو کہ نہ فرشتے موت کو روک سکتے ہو نہ فرشتے عذاب کو ٹال سکتے ہو، تو اس کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ درود پڑھ لیجیے محمد وآل محمد پر۔ تو انسان، اور یاد رکھیے کوئی انسان کسی گناہ پر ہرگز مجبور نہیں ہے۔ مجبوری کے کیا مطلب ہے؟ مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ اختیارات باقی نہ رہیں۔ کوئی شخص میرے سینے پر پستول رکھ دے کہ جناب یہ لقمہ کھا لیجئے ورنہ ہم آپ کو شوٹ کر دیں، جان بچانا واجب ہے، اس لیے مجھے وہ لقمہ کھانا پڑے گا اگرچہ وہ حرام لقمہ ہے۔ اسی طرح میرے گلے پر خنجر رکھ دے کہ یہ گھونٹ پی لیجئے ورنہ ہم گلا کاٹ دیں گے، تو کہ اس گھونٹ کو پینا ذاتی تو حرام ہے لیکن پینا پڑے گا، جان بچانا واجب ہے۔ یہ ہے مجبوری، جہاں اختیار باقی نہیں رہا۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کون کون سے گناہ کرتے ہیں اور کیا ان گناہوں پر واقعی مجبور ہیں کہ ہم کسی نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کسی نے ہمارا گلا پکڑا ہوا ہے، کسی نے ہمارے سینے پر پستول رکھی ہوئی ہے، کسی نے ہمارے گلے پر خنجر رکھی ہوئی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ یہ نفس کی شرارت ہے، شیطان کی ترغیبات ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو مسلسل برائی کی ترغیب دیتا رہتا ہے، اور شیطان کو تو کام ہی ہے ہماری دشمنی کرنا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ فاتخذوه عدوا، تم اسے اپنا دشمن سمجھو۔ وہ تمہارے باپ کے ماں بابا آدم کے زمانے سے تم سے دشمنی کرتا رہا، تو اس نے قسم کھا کے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ انسان، کوئی بھی انسان گناہ پر مجبور نہیں۔ اگر یہ دو باتیں پیش نظر رکھیں، پہلی بات، ہر گناہ میں ایک لذت ہے مگر عارضی۔ آپ کے جیب سے میں چپکے سے 100 روپے کا 1000 روپے کا نوٹ نکال لوں، اسے کچھ کھا پی لوں، ایک لذت ہے۔ لوگ بیٹھ کے 4 آدمی بیٹھ جاتا بس میں غیبت کرتے ہیں، ایک لذت ہے۔ ایک لڑکی گزر رہی ہے خوبصورت، اس کو گھور کے دیکھ رہے ہیں، ایک لذت ہے۔ موسیقی کی محفل ہے، اس میں کان لگائے ہوئے سن رہے ہیں، ایک لذت ہے۔ اسی طرح سے جتنے گناہ ہیں، ہر گناہ میں ایک لذت ہے، جبکہ ہر اطاعت میں ایک سختی ہے۔ 2 رکعت صبح کی نماز ہے مگر بعض اوقات بہت سخت ہو جاتی ہے۔ 12 بجے کی تقریب سے آئے، سوتے سوتے 1-1:30 بج گیا، 4 بجے مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، واقعی اٹھنا بہت سخت ہوتا ہے۔ اسی طرح جتنی اطاعتیں ہیں، نمازیں میں سختی ہے، روزہ میں سختی ہے، حج میں سختی ہے، زکوٰۃ میں سختی ہے۔ ہر گناہ میں لذت ہے اور ہر اطاعت میں سختی ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے، گناہ کی لذت عارضی ہے، سزا دائمی ہے۔ اطاعت کی سختی عارضی ہے، جزا دائمی ہے۔ بندے مومن کا ہر آن امتحان یہی ہے، گناہ کی عارضی لذت دیکھ کر قدم بڑھا دیتا ہے یا اس کی دائمی سزا کو سوچ کر رک جاتا ہے۔ اطاعت کی عارضی سختی سے گھبرا جاتا ہے یا اس کی دائمی جزا کو سوچ کر قدم بڑھا دیتا ہے۔ اسی لیے ہر مومن پر یہ فرض قرار دیا گیا کہ دن میں کم از کم 10 مرتبہ اللہ سے کہے اہدنا الصراط المستقیم، والے والے مجھے سیدھے راستے پر رکھنا، میں گناہ کے موقع پر اس کی عارضی لذت کو نہ دیکھوں، دائمی سزا کو پیش نظر رکھوں، اطاعت کے موقع پر اس کی عارضی سختی سے نہ گھبراؤں، دائمی جزا کو سوچ کر قدم آگے بڑھا دوں۔ درود پڑھ لیجیے محمد وآل محمد۔ تو انسان کی زندگی میں مرحلے بہت آتے ہیں، گناہ اپنی طرف کھینچتا ہے انسان کو، شیطان جال پھیلاتا ہے، نفس کی ترغیبات ہوتی ہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء،
الا ما رحم ربی. نفس انسان کو مسلسل ترغیب دیتا ہے برائیوں کی. رشوت لے لو، جھوٹ بول لو، ہیرا پھیری کر لو، مال بچا لو، ذخیرہ اندوزی کر لو، ملاوٹ کر لو. یہ نفس مسلسل انسان کو ترغیب دیتا رہتا. بندے مومن پر فرض ہے نفس کی شرارتوں سے بچے، بندے مومن کی ترغیبات سے، شیطان کی ترغیبات سے بچے، تاکہ اس راستے پر استقامت سے چلتا رہے. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ایک موقع پر کسی نے پوچھا، مولا اس دنیا میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، نفس کی ترغیبات بھی ہیں، شیطان کے پھیلائے ہوئے جال بھی ہیں، اپنے کو کیسے بچائیں؟ مولا نے فرمایا، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم کسی جگہ جانا چاہتے ہو، جانا ضروری ہے، راستہ بہت تنگ ہے، جس کے ایک طرف خاردار جھاڑیاں ہیں اور دوسری طرف گہری کھائی ہے، تمہیں اگر جانا ہو تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا، مولا میں اپنے دامن کو سمیٹ لوں گا، احتیاط کے ساتھ آہستہ آہستہ اس پگڈنڈی سے گزر جاؤں گا، منزل تک پہنچ جاؤں گا. فرمایا بس یہی دنیا کا حال ہے. ایک طرف نفس کی ترغیبات ہیں، دوسری طرف شیطان کے پھیلائے ہوئے جال ہیں. اپنے دامن کو سمیٹ کر احتیاط کے ساتھ قدم بڑھو، منزل تک پہنچ جاؤ گے. اولئک ھم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو مالک بنیں گے جنت کے، جنت الفردوس کے مالک بنیں گے. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو قرآن مجید میں انما المؤمنون کئی جگہ حصر کے ساتھ کہا گیا کہ مومن کون ہے. کہیں ارشاد ہوا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. حصر یعنی بالکل یہی ہے. مومن تو وہی ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل لرز جائے، ہیبت طاری ہو جائے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. ایک جگہ اور کہا گیا، انما المؤمنون الذین اذا آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مومن وہ ہیں کہ جو اللہ پر رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، ایمان لائے پھر شک نہیں کیا. پھر ان صاحب کا کیا حال ہوگا کہ حدیبیہ میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی مصلحت کے مطابق اور حکم خدا کو پیش نظر رکھتے ہوئے مشرکین سے معاہدہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم اس سال مکے نہیں جائیں گے، اگلے سال آئیں گے. تو ایک بڑے صاحب، بڑے مشہور صاحب کو اس معاہدے میں شک ہو گیا، اور انہوں نے یہ جملہ کہا کہ پیغمبر کی نبوت میں آج جیسا شک ہوا ویسا کبھی نہیں ہوا تھا. اللہ اکبر. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شکوک و شبہات تو پہلے بھی تو ہوتے رہتے تھے، آج بڑا شک ہوا ہے. صاحب بھی بڑے تھے، اس لیے شک بھی بڑا تھا. درود پڑھیں محمد والوں. یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 جو میں نے آپ کی تلاوت کی. تیسری جگہ انما المؤمنون سے شروع ہوتی ہے، انما المؤمنون الذین اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. سورہ نور آیت نمبر 62. حسر ہے یہاں بھی، بس مومن صرف وہ ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور جب کسی جنگ میں ہوں، کسی جہاد میں ہوں، امر جامع جہاد، جب کسی جہاد میں ہوں، لم یذهبوا حتى يستأذنوه، وہ میدان سے نہ جائیں جب تک کہ پیغمبر سے اجازت نہ لے لیں. اب میں پوچھ سکتا ہوں کہ جنگ احد میں جو لوگ پیغمبر کو زخمی حالت میں چھوڑ کر گئے تھے، کیا وہ پیغمبر سے اجازت لے کر گئے تھے؟ قرآن نے حصر کر دیا ہے، مومن صرف وہ ہیں کہ جب کسی جہاد میں ہوں، شریک ہوں پیغمبر کے ساتھ، لم یذهبوا، وہاں سے ہٹے نہیں، حتی یستأذنوا، جب تک کہ پیغمبر سے اجازت نہ لے لیں. تو کیا وہ لوگ کہ جو جنگ احد میں پیغمبر کو زخمی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے اجازت لے کر گئے تھے؟
اجازت لے کے جو جائے وہ مومن ہے، اجازت لے کے نہ جائے وہ مومن نہیں ہے۔ اب ان لوگوں کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے؟ جو چلے گئے پیغمبر کو زخمی حالت میں چھوڑ کے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 152، وَإِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ۔ اللہ اکبر! اے مسلمانوں، اس وقت کو یاد کرو جب تم سب پہاڑوں پر بھاگے جا رہے تھے، رسول آواز دے رہے تھے اور تم میں سے کوئی مڑ کر دیکھ نہیں رہا تھا۔ اللہ اکبر! کیسے عاشق صادق ہیں یہ لوگ، کیسی محبت رسول ہے، کیسا وعدہ وفا ہے، کیسا رسول سے دل کا تعلق ہے۔ رسول زخمی ہے، بلا رہا ہے، کوئی نہیں آ رہا، سب چلے جا رہے۔ زخمی حالت میں رسول بلا رہے ہیں، کوئی صاحب نہیں آ رہے۔ یہ بزم نشینان رسالت ماشاءاللہ عجیب لوگ تھے۔ سرکار دو عالم کی حیات طیبہ میں دشمنوں سے تقریباً 62 معرکے ہوئے ہیں۔ کچھ کو غزوہ کہا جاتا ہے، کچھ کو سریہ کہا جاتا ہے۔ غزوہ وہ جس میں خود پیغمبر نے بھی شرکت کی ہو، سریہ وہ جس میں پیغمبر نے شرکت نہیں کی ہے، کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ مجموعی طور پر یہ 62 کے قریب معرکے ہیں، 62 کے قریب معرکے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ یہ بزم نشینان اکثر میں شرکت کرتے تھے۔ مگر آپ کو معلوم ہے بڑی محفوظ شرکت کرتے تھے، اتنی محفوظ شرکت کہ نہ کوئی زخم کھایا نہ لگایا، صاف ستھرے میدان میں جاتے تھے، کچھ مشورے کر لیتے تھے، کچھ باتیں کر لیتے تھے، کچھ لوگ پیغمبر کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے اور پھر چلے آتے تھے۔ جنگوں میں تو سب چلے بھی گئے تھے، تو اتنی محفوظ شرکت کہ نہ کوئی زخم کھایا نہ لگایا۔ کسی شاعر نے بالکل سچ کہا، لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا۔ جنگ بدر کو دیکھا، کوئی کارنامہ نہیں ملا، احد کو دیکھا، پہاڑوں پر نظر آئے، خندق کو دیکھا، خیبر کو دیکھا، ذات السلاسل کو دیکھا، حنین کو دیکھا، تو لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا، کھانے پینے کے سوا اور کوئی کام۔ مگر ایک مجاہد ایسا ہے، سب چلے جائیں تب بھی میدان میں ڈٹا ہوا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی۔ جب جنگ احد میں ایسا وقت آیا کہ سب بھاگتے نظر آ رہے، چند جو انتہائی مخلص تھے وہ پیغمبر کے ساتھ رہ گئے، مگر وہ بہت دیر مقابلہ نہیں کر سکے، بیچارے ایک ایک کر کے 8 یا 9 جتنے بھی تھے وہ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ جس وقت پیغمبر کی حفاظت کے لیے صرف علی ہیں، کوئی نہیں ہے۔ دشمن کی تعداد 3500 سے لے کر 5500 تک بیان کی گئی۔ 2 شخصیتیں ہیں میدان میں، ایک پیغمبر ہیں جو زخمی ہو چکے ہیں، ایک مولا ہیں جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ پیغمبر چونکہ زخمی حالت میں تھے تو مولا نے ان کو ایک مخصوص جگہ پر بٹھا دیا، اور اب کھڑے ہو کر تلوار لے کے دشمن کے مقابلے پر۔ اندازہ کیجئے گا ایک آدمی پر اگر 10 افراد مل کر حملہ کر رہے ہوں تو دفاع کتنا مشکل ہوگا۔ 10 کی جگہ 100 ہو جائیں، 100 کی جگہ 1000 ہو جائیں، یہاں 3500 کا لشکر ہے۔ سب کی کوشش ہے کہ علی کو قتل کر دو، پھر پیغمبر کا خاتمہ کر دو، مگر علی صفت بن کے کھڑے۔ جس طرح سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان رسالت کے موقع پر علی کے والد سرکار ابو طالب علیہ السلام سپر بن کے کھڑے ہو گئے تمام کفار و مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ میں نے کسی موقع پر یہ بات یوں کہی تھی کہ منفرد صاحب کردار ابو طالب تھے، منفرد صاحب کردار ابو طالب تھے، کفر کے سامنے دیوار ابو طالب تھے۔ کیوں نہ ہوتے وہ شجاعان عرب سے بڑھ کر، کیوں نہ ہوتے وہ شجاعان عرب سے بڑھ کر، والد حیدر کرار ابو طالب تھے۔ درود پڑھ لیجیے محمد وعلی محمد۔ تو کل مکے کی زندگی میں جناب ابو طالب تھے جو ایک سپر بنے ہوئے تھے، آج مدینے کی زندگی میں
جو بھی معرکہ ہو علی ہیں جو سپر بنے. احد میں جب سب چلے گئے، جو چند مخلصین بچے تھے شہید ہو گئے. اب ایک علی کی ذات ہے جو پیغمبر کی حفاظت پر مامور ہیں، کبھی دائیں طرف حملہ کرتے ہیں، کبھی بائیں طرف حملہ کرتے ہیں، کبھی قلب لشکر میں داخل ہوتے ہیں. دشمن جس طرف سے وار کرتا ہے اس کا دفاع کر رہے ہیں. جب پیغمبر نے دیکھا کہ سب چلے گئے اور جو بچے کچھ تھے شہید ہو گئے، باقی سب تو چلے گئے، پوچھا علی تم کیوں نہیں چلے گئے؟ سوال کیا نا پیغمبر، یہ سوال نہ کرتے تو جواب کیسے سامنے آتا؟ علی تم کیوں نہیں گئے؟ علی کے لیے جواب کی بڑی گنجائش تھی. کہتے علم بردار لشکر ہو، علم بردار لشکر کیسے چلا جائے؟ یہ بھی کہہ سکتے ہاشمی جوان ہوں، ہاشمی جوان میدان سے کو چھوڑ کر نہیں جاتا. یہ بھی کہہ سکتے آپ کی مدد و نصرت کا وعدہ کر چکا ہوں، وعدہ خلافی کیسے کروں؟ لیکن یہ سب کچھ نہیں کہا. جب پیغمبر نے فرمایا علی تم کیوں نہیں چلے گئے، فرمایا اکفر تو بعد الایمان، کیا میں ایمان کے بعد کفر کی طرف چلا جاتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میدان سے گیا وہ حقیقتاً میدان سے نہیں گیا، ایمان سے چلا گیا. اب یہاں ایک فقہی مسئلہ بھی آپ تک پہنچا دوں، جو عالم اسلام کے تمام مکاتب فکر میں متفقہ ہے. پیغمبر کوئی بات کہیں تو یہ قول ہے، سند ہے قیامت تک کے لیے. پیغمبر کوئی عمل انجام دیں تو یہ عمل سند ہے، دلیل ہے، حجت ہے قیامت تک کے لیے. پیغمبر کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور پیغمبر تردید نہ کرے، خاموشی اختیار کرے، تو پیغمبر کا تردید نہ کرنا بھی دلیل ہے، سند ہے، حجت ہے قیامت تک کے لیے. جب پیغمبر نے کہا تھا علی تم کیوں نہیں گئے، اور علی نے کہا کہ کیا میں ایمان کے بعد کفر کی طرف چلا جاتا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو میدان سے گیا وہ ایمان سے چلا گیا. اگر یہ جملہ مزاج شریعت کے مطابق نہ ہوتا تو پیغمبر پر بحیثیت رسول فرض تھا کہ تردید کر دیتے، کہتے نہیں علی کیوں ایسی بات کر رہے ہو، علی ایسی بات نہیں کرو. لیکن پیغمبر کا تردید نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ پیغمبر نے مہر ثبت کر دی کہ جو پیغمبر سے پوچھے بغیر میدان سے چلا گیا وہ در حقیقت ایمان سے چلا گیا. درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. تو صرف علی ہے میدان میں، کوئی نہیں ہے. کیا غیر معمولی جنگ کی ہے میرے مولانا جنگ احد میں؟ ایسی جنگ کبھی نہیں دیکھی گئی. ہر طرف سے لوگ ٹوٹے پڑ رہے ہیں، علی حفاظت کر رہے ہیں رسول کی. یہاں تک کہ جسم مبارک پر 90 زخم لگ گئے. یہ زخم سوئی کے نہیں تھے، کہیں سوئی چبھ جائے، تلواروں کے زخم تھے، خنجر کے زخم تھے، بھالوں کے زخم تھے. جسم پر 90 زخم، ایک زخم لگ جائے تو انسان بےتاب ہو جاتا ہے. کیا حالت ہوگی اس وقت جب جسم پر 90 زخم لگے. مگر شجاعت حیدری میں فرق نہیں آیا، اسی طرح دشمن کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ تلوار بھی ٹوٹ گئی. لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی. اب دشمن نے سوچا کہ اب تو مقابلہ بہت آسان ہے، علی کے پاس تلوار بھی نہیں رہی. مگر دشمن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. جب مومن بے تیغ لڑتا ہے تو جو کل ایمان ہے وہ کیوں نہیں لڑے گا. تو جب تلوار بھی ٹوٹ گئی تو علی نے لڑنے کا ایک نیا انداز اختیار کیا، غیر معمولی منفرد انداز. جو مشرک سامنے آتا اسے پکڑتے، فضا میں اچھال دیتے، اس کے پیچھے دوسرے مشرک کو اچھالتے، اس کے پیچھے تیسرے مشرک کو اچھالتے. یہ مشرکین فضا میں ٹکراتے جاتے، گرتے جاتے، مرتے جاتے، یہاں تک کہ افلاک سے آواز آئی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اسی کو شاعر نے یوں کہا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. مل کے درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. فإنما المؤمنون الذين إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. مومن صرف وہ ہیں
کہ جب جہاد میں ہوں تو پیغمبر سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں. پیغمبر کے جہاد غیر معمولی ہے. ظاہر ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے تھے. بدر سے لے کے اور فتح مکہ تک جتنی جنگیں ہیں دین کی سربلندی کے لیے. کوئی فتوحات کے لیے نہیں ہے, کوئی لشکر کشی کے لیے نہیں ہے, کوئی لوگوں پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہے, کوئی لوگوں سے جبرن کلمہ پڑھوانے کے لیے نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. کسی نبی نے حضرت آدم سے لے کے حضور تک کسی نبی نے بھی کسی کو مجبور کر کے کلمہ نہیں پڑھوایا کہ بیٹھو کلمہ پڑھو نہ گلا کاٹ دیں. کبھی ایسا نہیں ہوا. سرکار دو عالم نے بھی نہیں کیا کسی کو مجبور کریں کلمہ پڑھنے پر. حتیٰ کہ جب فتح مکہ ہوئی, مکہ فتح کر لیا آپ نے, پہنچ گئے حرم مقدس میں پہنچے, جو لوگ ساری زندگی پیغمبر کی عداوت میں سرگرم تھے سب کو جمع کیا گیا. یہ سب وہ تھے جو خون کے پاسے تھے پیغمبر کے, جنہوں نے جنگ مسلط کی تھی, جنہوں نے مکے سے نکالا تھا, جنہوں نے مکے میں رہتے ہوئے حضور کو ستایا تھا. یہ سب جمع تھے. سب کو حاضر کیا گیا. سب کو حاضر کرو. سب حاضر ہو گئے. پیغمبر کھڑے ہوئے, پوچھا تم لوگ کیا خیال ہے, میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ. چاہتے سب کو فنار کر سکتے تھے. جیسے کہ وہ سب ہیں جنہوں نے ساری زندگی پیغمبر سے دعوت کی, جنگیں مسلط کی, حضور کو مکے میں ستاتے رہے, مدینے میں جنگیں مسلط کرتے رہے. تو حضور چاہتے سب کو ختم کر سکتے تھے. پوچھا کیا خیال ہے تمہارا, میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. سب پہچانتے تھے یہ کون ہے, یہ عبداللہ کا فرزند ہے, محمد الرسول اللہ ہے. کیا انت الکریم ابن الکریم, آپ خود بھی کریم, ایک کریم باپ کے بیٹے. فرمایا ہاں لا تثریب اليوم انتم الطلقاء, جاؤ تمہیں سب کو چھوڑا جا رہا ہے. حضور نے کسی ایک کو نہ مجبور کیا کلمہ پڑھنے پر, اور نہ کسی ایک سے اس فتح کے موقع پر آپ نے انتخاب لیا. ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ دین رحمتوں کا پیغام لے کر آیا ہے, دین عفو درگزر کا پیغام لے کر آیا ہے, دین بدترین دشمن کے ساتھ حسن سلوک کا پیغام لے کر آیا ہے. یہی طرز عمل آل محمد میں آپ کو ہر دور میں نظر آئے گا. بدترین دشمن آ جائے تو اس کے ساتھ حسن سلوک میں کوئی کمی نہیں کریں گے. جیسے کہ امام چہارم سید الساجدین حضرت زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے میں یہ روایت موجود ہے. شام کا ایک شخص آیا تھا جب اس کے حالات بہت بگڑے ہوئے تھے, کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا. امام نے اس کو پناہ دی, گھر پر رکھا, بہترین کھانے کھلائے, بہترین ضیافت کی, بہت آرام سے رکھا. اس نے کہا فرزند رسول آپ میری اتنی خاطر مدارات کر رہے ہیں, اتنی اچھی ضیافت کر رہے ہیں, اتنے اچھے کھانے کھلا رہے ہیں, اتنے آرام سے مجھے رکھا ہوا ہے, آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں ہے. فرمایا پہچانتا ہوں, پہچانتا ہوں. اس نے خود کہا کہ میں نے فلاں ظلم کیا تھا, جب آپ شام میں تھے میں نے آپ پر فلاں ظلم کیا تھا. امام نے کیا فرمایا, ہماری جانیں قربان ہوں ان ہادیان بھرا. امام نے فرمایا ہاں میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں. اس وقت میں مہمان تھا, تمہارا وہ سلوک تھا. آج تم ہمارے مہمان ہو, ہمارا یہ سلوک ہے. تو آل محمد کا سلوک رحمت و شفقت و الفت و محبت کا پیغام, دین محبت کا پیغام, دین محبت کا پیغام. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے خلاصہ کر دیا کہ دین تو محبت ہی کا پیغام. اللہ سے محبت, رسول سے محبت, رسول کی جانشین سے محبت, ہر نیک کام سے محبت. اس دین کی خاطر جو قربانیاں پیش کی گئیں وہ غیر معمولی ہیں, وہ صرف آل محمد نے پیش کی ہیں. تلوار کے ذریعے دنیا پر قبضہ کرتے پھرنا اور ہے, اپنا گلا تلوار کے آگے پیش کر دینا دین کی بقا کے لیے یہ کچھ اور ہے. جب چوتھے امام سے مدینے میں واقع کربلا کے بعد کسی نے سوال کیا, مولا آپ نے اتنی بڑی قربانی دے دی, کیسے کیسے انصار باپ چلے گئے, مسلم بن اسجع چلے گئے, حبیب بن مظاہر چلے گئے, حر ریاحی چلے گئے,
عابد چلے گئے، شاکر چلے گئے، ظہر خین چلے گئے، سعید چلے گئے، پھر خاندان کے جوان کیسے کیسے چلے گئے جن کی زور زمین پر کوئی مثال نہیں تھی. اکبر جیسے جوان، قاسم جیسا نونہال، اون محمد جیسے شہزادے، عباس جیسا جری اور بہادر، یہاں تک کہ 6 مہینے کی قربانی، بچے کی قربانی پیش کی. پھر حسین نے اپنا سر بھی دے دیا، بہنوں کی چادر بھی دے دی. خاندان رسالت کی بہوؤں کو، بیٹیوں کو رسیوں میں جکڑا گیا، بازاروں سے گزارا گیا، درباروں میں پیش کیا گیا، قریہ قریہ، بستی بستی ان کی تشہیر کی گئی. تو مولا آپ نے اتنی بڑی قربانی دی، حاصل کیا ہوا؟ اللہ اکبر! کیا جواب ہے امام کا، کیا جواب ہے امام کا. فرماتے شخص ذرا انتظار کر، اذان کا وقت آنے والا. اگر اذان میں محمد رسول اللہ کی آواز بلند نہ ہو سمجھنا ہم ہار گئے، اور اگر اذان میں محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہو سمجھ لینا ہم جیت گئے. اس سے کہ قاتل اسلام کو مٹانا چاہتا تھا، میرا بابا اسلام کو بچانا چاہتا تھا. اب قیامت تک جب تک محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہو رہی ہے، یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے جو دنیا کے سامنے آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ روئے زمین پر کون سا ایسا حصہ ہے کہ جہاں پر حسین 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 کی صدا نہ گونج رہی. فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوا، زمین پر عزاخانے سج گئے، خواتین نے زیورات اتار دیے، سیاہ لباس پہن لیے. ہر قریہ، ہر بستی، ہر گاؤں عزاخانوں میں واہ حسینہ کی صدا بلند ہو رہی. دنیا سے ہر سال کروڑوں افراد کربلا پہنچ کر حسین کو نذران عقیدت پیش کرتے ہیں. اس سے کہ حسین جیسے قربانی کسی نے دی ہی نہیں. نہ انبیاء نے، اولیاء نے، نہ اوصیاء نے، کسی نے ایسی قربانی نہیں دی جیسے حسین ابن علی نے قربانی دی. اس لیے کسی کا اس طرح غم نہیں منایا جاتا جس طرح حسین کا غم منایا جاتا ہے. اور حسین کے غم کی تو ابتدا خود پیغمبر نے کی ہے. جب حسین دنیا میں آئے، جبریل امین نے آ کر بتایا کہ اللہ کا رسول آپ کو یہ نواسہ شہید ہوگا، تو آپ نے شدت سے گریہ کیا تھا. اس طرح گریہ کیا کہ جناب مسلمہ جو دوسرے کمرے میں تھی انہیں رونے کی آواز گئی. اور شاید اسی لیے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ میرے جد حسین پر یوں گریہ کرو جیسے ماں اپنے جوان بیٹے کے لاش پر گریہ کرتی ہے. ہائے حسین، آپ پر بہنوں کو نہ رونے دیا گیا، آپ پر کم سن شہزادی سکینہ کو نہ رونے دیا گیا، آپ پر خاندان کی بیویوں کو نہ رونے دیا گیا. مگر اس وقت ظالم نے آپ پر رونے سے منع کیا. اب قیامت تک انسانیت آپ پر گریہ کرتی رہے گی. مشرق میں بھی گریہ ہوگا، مغرب میں بھی گریہ ہوگا، مسلم دنیا میں بھی گریہ ہوگا، مغرب دنیا میں بھی گریہ ہوگا. اس لیے کہ یہ اس کا ماتم ہے جس کا سر نوکے نیزہ پر بلند تھا. میں سوچتا ہوں اس بچی کا کیا عالم ہوگا جو اپنے بابا کے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھ رہی تھی، اور اگر روتی تھی تو شمر کے تماچوں کا سامنا کرنا پڑا. اللہ اکبر. عزیزان محترم، کس کی زبان میں طاقت ہے کربلا کے واقعات کو بیان کر سکے. ایک ایک مرحلہ عجیب نظر آتا ہے، ایک ایک مرحلہ عجیب نظر آتا ہے. قید خانہ شام ہے جس قید خانے میں ان بیویوں کو رکھا گیا تھا. وہ نہ دن میں دھوپ کی تمازہ سے بچا سکتا تھا اور نہ رات کی شبنم سے بچا سکتا تھا، کیونکہ جس کمرے میں رکھا گیا تھا اس کا کوئی چھت نہیں تھی. ایک روز شام کو جناب سکینہ نے دیکھا، آسمان کی طرف نگاہ کے دیکھا بہت سے پرندے ایک طرف سے دوسری طرف جا رہے. بچی نے اپنی پھوپھی جناب زینب سے پوچھا، پھوپھی جان یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ جناب زینب نے فرمایا بیٹی شام ہو چکی، یہ پرندے اپنے گھر جا رہے ہیں. اللہ اکبر. بچے نے جملہ سنا، پھوپھی جان یہ اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں، مگر ہم لوگ اپنے گھر کب جائیں گے؟ مگر ہم لوگ اپنے گھر کب جائیں گے؟ اللہ اللہ. زینب کیا جواب دے؟
عجب نہیں کربلا کی طرف رخ کیا ہوگا۔ اے بھیا آپ کے سینے پر سونے والی سکینہ ظالموں کے مسلسل تماچے کھاتی رہی۔ یا حسین یا حسین یا حسین، تو محفوظ فرما، تمام مومنین مومنات کو محفوظ فرما، تمام اہل وطن کو محفوظ فرما، عالم اسلام کے ہر فرد کو محفوظ فرما، دنیا انسانیت کو محفوظ فرما۔ میرے مالک، یہ کرونا وائرس نے ہمارے روزوں کے رونوں پر کیا نفر ڈالا۔ یہ 40 کا موقع ہے جب دنیا سے کروڑوں افراد کربلا پہنچتے تھے، نجف سے کربلا تک پیدل چلے جا رہے ہیں، لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ یہ مناظر بھی سامنے رہے ہیں کہ عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹرالر میں بیٹھ کر لے کر چلی جا رہی ہیں، اور جب ماں لبیک یا حسین کہتی ہے تو بچے بھی لبیک یا حسین کہتے ہیں۔ یہ کرونا وائرس نے اس رونق کو بھی متاثر کیا۔ میرے مالک، جلد وقت آ جائے، یہ اس کرونا سے ساری دنیا محفوظ ہو جائے، ہمارے روزے بحال ہو جائیں، کربلا کے رونق بحال ہو جائے، نجف کے رونق بحال ہو جائے، کاظمین و سامرہ کی رونق بحال ہو جائے، مشہد و قم کی رونق بحال ہو جائے، شام میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی رونق بحال ہو جائے۔ وہ زینب جنہوں نے دین خدا کے لیے کتنی قربانیاں دی، اولاد رسول رسیوں میں جکڑ کر لے جائی گئی۔ میرے مالک، جناب زینب کا واسطہ ہے، خاندان رسالت کی بیویوں کا واسطہ ہے، ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جناب سید اکبر رضوی صاحب جنہوں نے حسینیہ قائم کیا، ان کے درجات بلند فرما، ان کے اہل خاندان، ان کے اولاد جو ان مجالس کو قائم کیے ہیں، ان کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ حاضرین مجلس کو فردن فردن ان کی حاجات میں کامیابی عطا فرما، جو بیمار ہیں شفا کامل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو کسی قسم کے مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما۔ میرے مالک، یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمیں ان کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔